أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ اسلامک ورلڈ ٹی وی کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج آپ کی خدمت میں گناہ نمبر 7 کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس گناہ کے بارے میں کچھ تفصیل سے جانیں گے۔ تو جو گناہ جتنا بڑا ہے اس حساب سے ہم نے ترتیب سے بتا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آگے پیچھے ہو جائے تو معذرت چاہتے ہیں۔ تو گناہ نمبر 7 کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر جتنی مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے اتنی ہی مرتبہ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور ان دونوں کو قرینتین کہا جاتا ہے، مطلب ایک دوسرے کی سہیلیاں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اسلام کے 5 ارکان بیان فرمائے۔ اس میں کلمہ طیبہ کے بعد نماز اور پھر زکوٰۃ، پھر رمضان کے روزے اور پھر حج۔ یہ حدیث جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سنائی تو آپ کے شاگرد نے یہ الفاظ آگے یوں سنائے: نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ اور پھر حج، یعنی روزے کو زکوٰۃ پر مقدم کر دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ ہیں اسی طرح بیان کرو، کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ تو اس لیے دوستوں ہم نے رمضان کے روزے کا گناہ کا ذکر پہلے کیا ہے اور زکوٰۃ کا اس کے بعد میں کر رہے ہیں۔ تو اس میں حکمت یہ تھی کہ روزے سے تو چونکہ رمضان کا مہینہ ہے لوگ گزر رہے ہیں، اس لیے اس کو پہلے بیان کیا، ورنہ حقیقت میں زکوٰۃ کا حکم پہلے ہے اور زکوٰۃ کا جو شرعی حکم ہے وہ روزے پر مقدم ہے۔ قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بہت سخت وعیدیں ہیں، اور فرمایا جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن جہنم کی آگ کو ان کے اوپر تپایا جائے گا، اور پھر جس دن جہنم کی آگ کے اندر ان چیزوں کو گرم کیا جائے گا، اور پھر سونا چاندی کو پگھلا کر ان کی پیشانیوں پر، ان کے چہروں کو اور ان کی پشت پر داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہیں وہ خزانے جو تم نے دنیا میں چھپا کر جمع کیے ہوئے تھے، بس اپنے ہی ان خزانوں کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل سے کام لیتے ہیں، دیا اللہ نے ہے لیکن اللہ کے کہنے پر خرچ نہیں کر رہے، تو وہ یوں نہ سمجھیں کہ یہ جمع کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ مال کا جمع کرنا ان کے لیے نقصان کا سبب ہے، کیونکہ جو کچھ بخل کریں گے تو قیامت کے دن یہ سارا مال جمع کر کے توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمانوں کی میراث، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، مطلب کہ جتنا مال ہے اس کی حقیقی ملکیت اللہ ہی کو حاصل ہے۔ تو جب اللہ کے کہنے پر زکوٰۃ نہیں دیتے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ مال میں نے کمایا ہے اور میں اپنے ارادے سے اپنے پاس باقی رکھ سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے، وہ چاہے تو تم سے چھین بھی سکتا ہے اور وہ چاہے تو تمہارے رزق میں اضافہ بھی کر سکتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر کے اللہ سے لیا جا سکتا ہے، اللہ کو ناراض کر کے اللہ سے نہیں لیا جا سکتا۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی خزانے جمع کر کے رکھے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے مال کو قیامت کے دن اژدہے کی شکل دے دی جائے گی، ایک خوفناک شکل والا اژدہا بنا دیا جائے گا جو اسے ڈسے گا۔ تو جو لوگ مال جمع کر رہے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دے رہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، تو وہ یہ بات یاد رکھیں وہ اپنے لیے جہنم کی آگ خرید رہے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہیں اللہ نے نماز کا بھی حکم دیا ہے اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی، تو خوب جان لو کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، مطلب اس کے لیے نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا برابر ہے۔ تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ جہاں زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بہت ساری وعیدیں ہیں، وہیں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے بے شمار انعامات رکھے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، مال میں کمی نہیں آتی، اور قرآن مجید میں بھی ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات،
کہ اللہ ربا یعنی سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ صدقہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اس سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100 روپے آپ نے صدقہ دیے تو آپ کو اگلے دن 2.5 روپے اضافہ ہو جائیں آپ کے پاس اگلے دن۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کی 1 لاکھ روپے میں جو ضرورتیں پوری ہوتی ہیں لیکن وہ سود خور ہے، اور اللہ آپ کی وہی ضرورتیں 10,000 میں پوری کر دیں گے۔ ضرورتیں کس کی کتنی ہیں کتنی نہیں ہیں یہ سب باتیں تو اللہ جانتے ہیں۔ ضرورتوں کو بڑھانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ نے کروڑوں روپے کمائے لیکن آپ کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی تو وہ سارے پیسے آپ کے ڈوب گئے، بیماری پر خرچ ہو گئے۔ اور دوسری طرف آپ 10-20 ہزار روپے کما رہے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی بیماریوں سے بچایا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے پیسوں کو بچا رہے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی بیماری اگر لگ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ نے متبادل کوئی انتظام فرما دیا اور پیسے بچ گئے آپ کے۔ تو مال کو روکنا، مال سے ضرورتوں کا پورا کر دینا، مال میں برکت ڈالنا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو انسان بے وقوف ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میں پیسے کماؤں گا تو میری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ حماقت کی بات ہے۔ جتنی بھی دولت کما لے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پیسے سے پوری نہیں ہو سکتی، بہت سی ضرورتیں ایسی ہیں جن کا پیسوں میں اللہ نے حل ہی نہیں رکھا۔ تو یہ تمام چیزیں اور تمام طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو راضی رکھا جائے، پھر اگر اللہ دولت دے کے خوش رکھیں تو اس حال میں بھی راضی رہنا چاہیے۔ اگر دولت لے کے ہم بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں تو اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سارے خزانے اور ساری طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، یہ تھا گناہ نمبر 7 جو آج آپ کے سامنے تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ ہم دوستوں کو فکر کرنی چاہیے زکوٰۃ کی۔ ہم اپنے مال میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ زکوٰۃ کے باقی جو مسائل ہیں زکوٰۃ کے، وہ آپ کسی بھی مفتی یا عالم سے مشورہ کر کے زکوٰۃ نکالیں اور مستحق تک زکوٰۃ کو پہنچائیں۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔